تم کون ہو اور میرے روم میں کیا کر رہی ہو؟ وہ مشکوک نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ میں مہندی کی باؤل لینے آئی تھی اور غلطی سے یہاں آ گئی ہوں۔ وہ نظریں جھکا کر تھوک نکلتے ہوئے بولی۔ اچھا، اندھیرے میں آپ کو کون سی مہندی کے تھال نظر آنے تھے؟ دیکھو لڑکی، سچ سچ بتاؤ، چوری کرنے آئی تھی یا پھر میری جاسوسی؟ تمہیں کس نے بھیجا ہے؟ وہ اس سے بازو سے پکڑ کر بولا۔ دماغ ٹھیک ہے آپ کا؟ کیا بول رہے ہیں آپ؟ بی بی، چور کے ماتھے پر نہیں لکھا ہوتا کہ وہ چور ہے؟ کیا پتا تم نے میرے آنے سے پہلے ہی میرے روم میں ہاتھ صاف کر لیا۔ چلو میرے ساتھ۔ وہ اس بازو سے پکڑ کر باہر لے جانے لگا۔ زمل نے غصے سے اپنا بازو چھڑوانے کی کوشش کی، مگر وہ بنا اس کی کسی بات پر کان دھرے اسے کھینچے ہوئے سیڑھیوں سے نیچے لے آیا تھا اور ایک روم کا دروازہ کھولا۔ دادی جو نماز پڑھ رہی تھی پریشان ہو کر سلام پھیرا۔ اذلان، یہ کیا طریقہ ہے کسی سے بات کرنے کا؟ میں نے تمہاری یہ تربیت کی ہے؟ حد ہے بیٹا۔ یہ زمل ہے، تمہارے شاہویر چاچو کی بیٹی۔ اذلان نے حیران نظروں سے اس ڈیری سہمی لڑکی کو دیکھا تھا۔ دادی جو بھی ہے، یہ میرے روم میں کیا کر رہی تھی؟ اذلان کی سوئی ابھی تک وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ میں نے بتایا تو ہے آپ کو، میں مہندی کے باؤل لینے چچی کے روم میں جا رہی تھی، مگر غلطی سے آپ کے روم میں آ گئی۔ زمل، تم جاؤ، میں بات کرتی ہوں، دادی نے کہا۔ وہ تیز تیز قدموں سے چلتے ہوئے اذلان کے پاس سے گزر گئی۔ اذلان نے ماں ساری لایا اور بیٹھ چلا گیا۔ زمل باہر آئی تھی۔ حمزہ نے دور سے اسے ہاتھ ہلایا۔ وہ چلتے ہوئے ٹیبل کے پاس آئی۔ غیب دماغی سے سامنے والی چیئر پر بیٹھی تھی۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ حمزہ نے چٹکی بجائی تھی۔ کچھ نہیں، وہ چونکی۔ زمل، بتاؤ یار کیا ہوا ہے؟ وہ پریشان ہو کر بولا۔ حمزہ، کچھ لوگ اس دنیا میں خود کو ناعوذ باللہ خدا سمجھنے لگتے ہیں۔ غرور سے اکڑی ہوئی گردن انہیں جھکنے نہیں دیتی۔ دوسرے انسانوں کو تو مانو کیڑے مکوڑے سمجھتے ہیں، اور تم جانتے ہو اللہ کو غرور کتنا ناپسند ہے۔ کیا ہوا؟ تم کچھ کہہ رہی تھی، حمزہ نے کہا تھا۔ نہیں کچھ نہیں، چلو اسٹیج پر چلتے ہیں جہاں سارے کزن اکٹھے ہو گئے تھے۔ ہاں چلو، وہ بھی مسکرا کر بولا تھا۔ وہ دونوں اسٹیج پر پہنچے جہاں مہندی کی رسم شروع ہو رہی تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے نگہت کے ہاتھ پر مہندی لگائی۔ زمل نے شرارتی نظروں سے نگہت آپی کو دیکھا اور مٹھائی کھلائی تھی۔ اس نے حارث کو بھی مٹھائی کھلائی۔ ایک سائڈ پر ہو گئی تھی۔ سب کزنز نے مہندی لگائی ہوئی تھی۔ چلو چلو ڈانس کرتے ہیں، اس نے مسکان اور علیشا کو کہا۔ نہیں زمل، ہم ڈانس نہیں کر سکتے، اتنے لوگ ہیں، بھائی کے دوست بھی آئے ہوئے ہیں، وہ ناراض ہو جائیں گے، وہ شرمندہ ہو کر بولی تھی۔ اوکے نو پرابلم۔ اس کی نظر ایک دفعہ پھر اذلان کی طرف گئی تھی، جو ایک ٹیبل کے گرد ٹانگ پر ٹانگ جمائے کسی سے باتیں کر رہا تھا۔ پھر اس نے حمزہ کو دیکھا، جو سب کزن کے بیچ ہنسی مذاق کر رہا تھا۔ حمزہ حمزہ، زور زور سے آواز دی۔ حمزہ نے گردن گھما کر زمل کو دیکھا تھا، پھر بھیڑ میں جگہ بناتا زمل تک پہنچا۔ ہاں بولو، کیا تم میرے ساتھ ڈانس کرو گے؟ وہ اونچی آواز میں چلا کر بولی، کیونکہ میوزک کا شور بہت زیادہ تھا۔ محترمہ، یہ تو میری خوش نصیبی ہوگی کہ آپ کے ساتھ مجھے ڈانس کا شرف حاصل ہو، وہ سر کو خم دیتے ہوئے بولا۔ زمل اس کی اس بات پر کھلکھلا کے ہنسی۔ وہ اس کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے ڈانس فلور تک آئی تھی۔ کئی نظریں اس کے تعاقب میں اٹھی تھیں، کچھ تمسخر اڑاتی ہوئی نظریں۔ شاہ صاحب کی پوتی کسی لڑکے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر ڈانس کرتے اسٹیج تک آئی تھی۔ چہمگوئیاں شروع ہو گئی تھیں، مگر وہ لاپرواہی سے مسکراتے ہوئے اسٹیج پر آئی تھی۔ گانا شروع ہوا۔ حمزہ نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالا۔ اذلان، جو دوستوں کے ساتھ گپ شپ کر رہا تھا، ان کی توجہ دوسری طرف دیکھ کر سرسری نظر اسٹیج پر ضبط سے آنکھیں بند کی۔ اس کی رنگت سرخ ہوئی، منہ پر ہاتھ رکھ کر سیدھا ہو کر بیٹھا، البتہ لب بری طرح سے بھینچے ہوئے تھے۔ پھر ایک نظر دوستوں پہ ڈالی جو بہت انہماک اور دلچسپی سے اس کا ڈانس انجوائے کر رہے تھے۔ اس نے ٹھنڈا سانس کھینچا اور نظروں کا زاویہ بدلا تھا۔ ڈانس ختم ہوا تو سب لوگوں نے زور شور سے تالیاں بجائی تھیں۔ وہ اسٹیج سے نیچے اتر کر دوبارہ چیئر پر بیٹھ گئے۔ زمل، تم نے بہت اچھا ڈانس کیا، حمزہ نے مسکرا کر کہا۔ تھینک یو، وہ سر کو خم دے کر بولی۔ حمزہ کھل کر مسکرایا، جبکہ علیشا، مسکان، زینب اور پلوشہ آدھم کی تھی۔ زمل آپ نے تو کمال کا ڈانس کیا ہے، سچی میرا اتنا دل کر رہا تھا، مگر بھائی کا ڈر نہ ہوتا تو میں ضرور کرتی، علیشا ایکسائٹیڈ ہو کر بولی۔ تھینک یو علیشا۔ پتہ ہے علیشا، ہمارا دل جو چاہے ہمیں وہ کرنا چاہیے، یہ زندگی ہمیں ایک بار ملتی ہے، تو ہمیں اپنے دل کی سننی چاہیے، باقی لوگ جو سوچتے ہیں سوچنے تو، ہر انسان کو آزادی سے جینے کا حق ہے۔ حمزہ بہت غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے چونک کر حمزہ کو دیکھا۔ کیا ہوا، تم ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ وہ بھویں انداز میں بولی تھی۔
کچھ نہیں، میں یہ سوچ رہا ہوں میری چھوٹی سی کزن جو سارا دن مجھ سے لڑتی رہتی تھی اتنی سمجھداری کی باتیں کیسے کر سکتی ہے؟ وہ چہرے کے نیچے ہاتھ رکھ کر بولا۔ حمزہ صاحب میں بیوقوف پہلے بھی نہیں تھی، اب تو آپ خود اعتراف کر چکے ہیں میں کتنی سمجھدار ہو گئی ہوں۔ وہ ایک ادا سے بالوں کو جھٹکا دیکھتے ہوئے اترا کر بولی۔ علیشا نے مسکان کو کونی ماری اور وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر مسکرائی۔ حمزہ بھائی خیریت ہے؟ آپ زمیل کی کچھ زیادہ ہی تعریف نہیں کر رہے؟ علیشا آنکھیں مٹکا مٹکا کر ادھر ادھر دیکھتے۔ علیشا تم آئی لائنر ٹھیک سے لگانا سیکھ لو، تھوڑی بہت تعریف تمہاری بھی کر لیا کروں گا۔ وہ روم کا دروازہ کھول کر اندر آئی تھی۔ اذلان جو بیڈ پر بیٹھا لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا حیرت سے سر اٹھا کر اوپر دیکھا۔ مس زمیل آپ کو اتنے مینرز نہیں ہیں کہ کسی کے روم میں ایسے منہ اٹھا کر نہیں آ جاتے، دروازہ ناک کرتے ہیں؟ وہ ناگواری سے بولا۔ اب سمجھتے کیا ہیں خود کو؟ سارے مینرز آپ کے اندر ہیں، ہم جنگل سے اٹھ کر ہیں؟ وہ آگ بگولا ہو کر بولی۔ جی ہاں، لگتا تو یہی ہے، وہ بھویں اچکا کر پرسکون لہجے میں بولا۔ ایکسکیوز می، میرے پاس اتنا فالتو وقت کہ میں آپ کے بارے میں ڈسکس کر سکوں، لائک سیریسلی؟ وہ حیرت سے مسکرا کر۔ جی ہاں، دادی نے خود بتایا کہ مجھے کہ آپ کو اچھا نہیں لگا۔ زمیل بیوی اتنی عقل آپ میں ہونی چاہیے، مہمانوں کے سامنے ایسی حرکتیں کرنے سے گریز کریں۔ مجھے نہیں پتہ، آپ سے بس اتنی گزارش ہے، برائے مہربانی میرے معاملات سے دور رہیں، اور ہاں آج کے بعد میری دادی سے شکایت کی تو زمیل بیوی کیا کریں گی آپ؟ وہ اس کی دھمکی پر مسکرایا تھا۔